سبحان اللہ لا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر نحمد رسول کریم اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا ومولانا محمد نبی الأمی وأزواجه أمہات المؤمنین وذریته وأہل بیتہ كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد وسلم تسليما دائما أبدا كثيرا 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 أما بعد آخرت میں جو سب سے بڑا حساب ہوگا اللہ تعالیٰ جو لے گا بندے سے وہ ہوگا اپنی نعمتوں پر اللہ تعالیٰ کہ میری نعمتوں پر بندے نے کتنا شکر کیا. یہ بہت سخت حساب ہوگا, بہت سخت, کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انسان کو اپنی نعمتوں میں جکڑا ہوا ہے. شکر اس مولا کا کہ ان نعمتوں کی ادائیگی کے لیے بھی اللہ نے ذرائع دیے ہیں, طریقے استعمال کرنے دیے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کا وہ انسان ان طریقوں کے ساتھ شکر کرتا رہتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی انسان اللہ کی ہر نعمت کا شکر نہیں کر سکتا. خاص طور پر دیکھنا یہ ہے کہ اللہ نے جتنی بڑی انسان کو نعمت دی ہے اسی قدر اس کا حساب بھی سخت ہوگا. جتنی بڑی نعمت دی ہے اتنی بڑا حساب ہوگا. اور نعمتیں ایسی ہیں اللہ تعالیٰ کی کہ ہر انسان پہ دوسرے انسان پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک احسان چڑھا رکھا ہے, اور اس احسان کا بدلہ بھی دینا انسان کو ہوتا ہے. سسٹم اللہ پاک نے ایسا رکھ دیا. اس کا آسان طریقہ یہ ہے, انسان کسی کا احسان نہ اتار سکا تو پھر تو یا تو اس سے معافی مانگے یا اس کا کوئی نعمت بدل ہے وہ عطا کرے. ایک سسٹم ہے یہ, تو اس میں بہت زیادہ انسان کو احتیاط کرنی چاہیے, ناشکر نہ ہو. ایسے حدیث میں ہے کہ سب سے زیادہ پکڑ جو عورت کی ہوگی وہ ناشکری پر ہوگی, کہ جو عورتیں اپنے خامدوں کی ناشکری کرتی ہیں اللہ ان کو پکڑے گا. اور یہ عام بات ہے. عبادتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, ریاضتیں اپنی جگہ صحیح ہیں, معمولات اپنی جگہ صحیح ہیں, لیکن ان سے کام نہیں بنتا. انسان کو بندے کا بھی شکر گزار ہونا چاہیے اور اس سے زیادہ اللہ کا شکر گزار ہونا چاہیے. جس نعمت کا اللہ تعالیٰ ایک حساب لے گا, بڑا سخت حساب لے گا, وہ بہت بڑی نعمت ہے. بس یہ آپ سمجھ لیں کہ جتنی نعمتیں اللہ پاک نے دی ہیں نا ہمیں, ان سے ٹاپ پر ہے وہ نعمت, ٹاپ وہ نعمت ہے انسان کی. اور یہ نعمت بھی اللہ پاک اپنے خاص بندوں کو دیتا ہے, اس وجہ سے اس کے ساتھ بہت سخت ہے. ایک دم سلیکشن اللہ تعالیٰ کا, سبحان اللہ. تو یہ جو نعمت اللہ دے گا وہ کیا ہوگا؟
سلیکشن آف رب ہے وہ، تو اللہ نے اس کو انتخاب کیا ہوگا. وہ بہت بڑی نعمت ہے، ہر بندے کو ملتی بھی نہیں ہو، یہ بھی یاد رکھیں. ہر عورت کو بھی نہیں ملتی ہے، ہر انسان کو بھی نہیں ملتی ہے. تو آپ خود سوچ لیں اس نعمت کا کتنا بڑا حساب ہوگا. بچ نہیں سکے گا اس پر، نہیں. جتنی بڑی نعمت اتنا بڑا حساب. بات آئی سمجھ؟ اب وہ جو نعمت اللہ پاک نے دی وہ خاص بندوں کو، وہ تو بہت بڑی حساب ہو. وہ کیا چیز ہے بھائی؟ اس کی بالکل ہی ہمیں احساس نہیں ہے، قدر ہی نہیں ہے، پتہ بھی نہیں ہے. واقعہ سمجھتے ہیں اس کو، تھوڑا بہت ہے بھی احساس، لیکن جتنی بڑی نعمت ہے اس کا اتنا بڑا شکر ادا نہیں کرتا بندہ. یہ نہیں میں نہیں کہہ رہا، آپ بزرگان دین کے کون ہیں، علماء کرام کی باتیں آپ کو بتا رہا ہوں کہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں. اور سے سن لیں یہ بات، کیونکہ حساب ہم نے دینا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے کچھ محتاط کر دیا ہمیں اس چیز میں کہ ہم زندگی میں کچھ احتیاط برتنے لگے ہیں اللہ کے فضل سے. بتاؤں بھائی وہ نعمت کیا ہے، وہ سوچ لیں. اگر اللہ نے وہ دی ہے تو یاد کرنے کو اس کا بہت بڑا حساب ہوگا، اور آج سے اس کی تیاری ہم کر لیں. اور دی خاص بندوں کو، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو، کروڑوں میں سمجھے ایک انسان کو مل جائے تو بہت بڑی بات ہے. بولے سبحان اللہ، بہت بڑی چیز ہے. کروڑوں دنیا جا رہی ہے، مر رہی ہے، قبریں بن رہی ہیں، قبرستان سج رہے ہیں، لیکن وہ نعمت اللہ نے اس کو نہیں دی. کیا چیز ہے کہ جب اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی انسان کو اپنے کسی دوست کے ہاتھ پہ توبہ نصیب فرما دے، بہت بڑی چیز ہے. اللہ نے قرآن میں ذکر بھی فرمایا کہ یہ ہر ایک کے لیے نہیں. یا ایھا النبی جاءک المؤمنات، اللہ نے منسوب کیا اپنے ساتھ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جاءک المؤمنات، یار یہ تیرے طرف میں بھیج رہا ہوں اس کو، یبایعونک کہ آپ ان کو بیعت فرما رہے ہیں، ہے نا قرآن. سوچ لیں آپ، نعمت عظیم ہے یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی بندے کو کسی اپنے دوست کے ہاتھ پر توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرما دے. اس سے بڑی پوری کائنات میں کوئی نعمت اس کو میسر نہیں. اس توبہ کے بعد سبحان اللہ، جس کیفیت کے بعد حال یہ ہوتا ہے اس بندے کا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس، اللہ کی فرشتوں کے نزدیک، اللہ کی پوری کائنات کے نزدیک، پوری مخلوق کے نزدیک وہ انسان منفرد ہو جاتا ہے، بالکل ڈفرینٹ ہو جاتا ہے انسان. اور توبہ کے ساتھ ہی اللہ کی طرف سے اعلان ہو جاتا ہے کہ یہ بندہ میرا ہے. اعلان ہو جاتا ہے. اور کون ہوتا ہے وہ بندہ؟ اب یہ نہیں ہم نے دیکھنا، چور، ڈاکو، زانی، بدماش، عورت ہو یا مرد ہو، ہزاروں عیب، ہزاروں چیزیں، ہزاروں خرافات، کچھ ڈوبا ہوا گناہوں کے ساتھ، جنہیں تصور نہیں کر سکتا کہ بعض گناہوں کا انسان ایسے کرتا ہے کہ اس کو زبان پہ بھی نہیں لا سکتا. اتنے گناہ چھپے ہوتے ہیں انسان کے اندر، اور صرف کیونکہ اللہ وہ بندہ جانتا ہے. یہ پارسوں کو تھوڑی توبہ نصیب ہوتے ہیں بھئی عبادت گزار ہے، حج کرنے والا ہے. نہیں. تو جس کی بات میں کر رہا ہوں اس انسان کی بات کر رہا ہوں کہ جو گناہوں کے اندر ڈوبا ہوتا ہے، خرافات میں ڈوبا ہوتا ہے. ایک چھوٹا بھی بچہ اس کی گواہی دے گا کہ یہ بڑا کمین انسان ہے، بڑا گدھا انسان ہے. نفرت کرتی ہو جس سے دنیا، تھوکتی ہو جس پر دنیا، اس کے نام سے بھی نفرت انسان کو، لیکن میرا رب اس کو توفیق دے گا توبہ کی، تو وہی انسان جو ہے اللہ کا ولی بن جاتا ہے. اس توبہ میں فرق دیکھا آپ کتنا ہے. تو سارا معاملہ انسان کا توبہ کا ہے. اتنا بڑا انعام ہے، اتنا بڑا انعام ہے کہ اس کے بعد آخرت میں اتنا بڑا درجہ کسی کے نہیں ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ نے توبہ دی ہوئے گی. طائبین میں سے جو ہوگا کون سا؟ جس کو میں نے کہا تھا جا پراپر طریقے سے جا کے تم اس دوست کے پاس جا، ہاتھ پکڑ توبہ کر لے اپنی. میرے بھائیو، اس میں ایک چیز ہے
کہ ہم اس کو جانتے نہیں کتنی بڑی چیز ہے. ہم اس کو اتفاق سمجھتے ہیں, معمولی سمجھتے ہیں, اور جیسے جیسے دنیا آگے بڑھتی جا رہی ہے یہ ایک تماشا بنتا جا رہی ہے, یہ چیز ماحول بن گیا ہے. اس کو یہی نہیں پتا ہوتا کہ میں کس طرح پہنچ گیا, میں نے کیسے آدمی کا ہاتھ پکڑ لیا, کیوں مجھے توبہ نصیب ہو رہی ہے. کیونکہ پہلے یہ ہاتھ پکڑتے ہی اس اللہ کے ولی کا جو کلمے نکلتے ہیں اس ولی کی زبان سے, وہ توبہ کے کلمے نکلتے ہیں. تجربہ کر کے دیکھ رہے ہیں. کسی اللہ والے کا آپ پاس چلے جائیں, جانے کے بعد آپ سے بات کریں جی میں تو نیک ہونا چاہتا ہوں, دعا کریں, تو اس کے سب سے پہلے جو کلمات ہوں گے اس شخص کے لیے ہاتھ پکڑنے کے بعد اس کو توبہ کرا دیتا ہے. تو یہی سب سے بڑی چیز ہے. یہاں اس کو پتہ نہیں ہوتا کہ عالم ارواح کے اندر دنیا کے دیکھ رہے, عالم مثال میں اللہ کے نزدیک پوری کائنات اور فرشتے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی حیثیت کیا ہو گئی, بدل کدھر گیا, اس کی کیفیت کیا ہوگی, عورت ہو یا مرد. تو اس کی قدر ہم لوگوں نہیں کرتے. قدر نہ کرنے کے بہت سے طریقے ہیں. ایک تو میں آپ کو سمجھاؤں, جو عام چیز ہے, یہ بہت عام چیز ہے کہ آدمی, ظاہر ہے میں نے عرض کیا کوئی بھی انسان نیک تو نہیں ہے, ایک زندگی ہے اس کی گزری ہوتی ہے, پھر جا کے اللہ ہاتھ بیعت ہوتا ہے, توبہ ہو گیا. لیکن شیطان اس کا ایک کام کرتا ہے اس کے ساتھ, اس کے ذہن میں وساوس پیدا کرتا ہے, اور جب بھی وہ کسی نیک کمر پہ لگتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے تو سب سے پہلے اس کو کیا کرتا ہے, اس کی پرانی پکچریں اس کے سامنے لاتا ہے, وہ گھناؤنی چیزیں اس کے سامنے لے کے آتا ہے. اور تو یہ کرتا تھا, تو یہ کام تھا, پوری پکچر چلتی رہتی ہے اس کے ذہن میں ہر وقت, تم نے تو اس طرح زنا کیا تھا, تم نے تو یہ فلاں کام کیا تھا. تو اس طرح سے کرنے کے بعد اس کو اتنا ڈی گریڈ کر دیتا ہے, اس توبہ کا سارا احساس اس کا ختم ہو جاتا ہے بیچارے کا, اس کی قدر ہی ختم ہو جاتی ہے توبہ کی. کیونکہ اس کے ذہن میں یہ آ جاتا ہے کہ میں تو بے انتہا گناہ گار آدمی ہوں یار, میرا تو بڑا معاملہ خراب ہے, میری تو بڑی معاملہ خراب ہے. اس کو یقین ہی نہیں آتا, اس کو سمجھ نہیں آتی کہ تیرے ساتھ اللہ نے کتنا بڑا معاملہ کر دیا ہے. پاگل, تجھے کہاں پہنچا دی اللہ تعالیٰ نے, تیرا مقام کتنا بلند کر دیا ہے. تو پہلی چیز تو میرے بھائی اور دوستو, جو مضمون جو میرے ذہن میں اسی چیز کا تھا کہ توبہ کے بعد اگر پرانے گناہ یاد آ رہے ہیں, اللہ کی قسم اس پہ توجہ نہ دیں. آپ سے توجہ ہی نہ دیں, کیونکہ جس رب نے وعدہ آپ سے کیا ہے کہ یہ تیرے گناہ میں نے ختم ہی نہیں کیے بلکہ ان کو نیکیوں میں بدل دیا ہے, تو یہ کیوں نہیں یقین کرتا میری بات پہ؟ اندازہ لگائیں کہ اس مقام کیا ہو جاتا ہے اس بندے کا, کہ صرف اس کو معافی نہیں کی اللہ نے. کیا معافی؟ اس نے 3-4 عورتوں کو پھنسایا ہوا تھا, ایک سے زنا کرتا تھا, 2 بچیاں تھیں, اس سے 3 سے یہ تھا, اس نے اس کو طلاق دی ہوئی تھی, اس کا مال کھایا ہوا تھا, بیوی کے ساتھ اتنا ظلم کرتا تھا, اس کو پیسے نہیں دیتا تھا, اس کو گالیاں نکالتا تھا, اس کو پانوں سے مارتا تھا, اس کو بےعزتی کرتا تھا. ہزاروں کہانی ہے انسان کی, لیکن اس کو پتہ ہی نہیں ہوتا ہے کہ اس گناہ کے باوجود جب اللہ سبحانہ تعالیٰ واقعہ ایسا پیدا کر دیتا ہے, اس کو پتہ نہیں ہوتا, وہ جا کے کسی انسان کے آگے بیٹھ کے توبہ کر لیتا ہے, مذاق میں کر لیتا ہے, کسی ویسی بندہ اس کو آگے کر دیتا ہے, اور پتہ نہیں کوئی ویسی اس کو پکڑ لیتا ہے اس کو ہاتھ. اس کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ سارا جتنا بھی یہ سسٹم ہے, یہ تو بہت بڑا سسٹم ہے توبہ کا, یہ تو عام آدمی کر ہی نہیں سکتا. یا ایھا النبی اذا جاءکم المؤمنات, اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ کام تو میں ہی بھیجوں گا خاص انسانوں کو تیرے پاس, اور میرے بندے ہوں گے اور گناہوں میں لت پت ہوں گے اوپر سے نیچے. وہ کہیں نہ زبان سے, جو کلمات اللہ والا پڑھا ہے کہیں نہ, لیکن کہتے ان کو اس دماغ میں آئے بھی نہ, لیکن میں کر چکا ہوتا ہوں کام, ان کو پاک کر چکا ہوتا ہوں. اب ان کا یقین چاہیے اس چیز پر کہ میرے رب نے مجھے پاک کر دیا, رب سے پاک کیا. بلکہ تو اس وجہ سے وہ اپنے آپ کو سمجھتے کچھ نہیں, اس میں وہ بیعت ہوئے ہیں جی صاحب کو, جی فلاں کو بیعت ہوئے ہیں جی ہم تم سے بیعت. بس ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کوئی کروڑوں بھی انسان کوشش کرے, اللہ باللہ نیک سے نیک انسان بھی ہزاروں لوگ ایسے جا رہے ہیں جن کسی اللہ والے نے ان کا ہاتھ نہیں پکڑا, کسی اللہ والے نے ان کی توبہ نہیں کرائی, اور ہزاروں ایسے انسان ہوتے ہیں جو گناہوں میں ڈوبے ہوتے ہیں, اللہ والے نے اس کا ہاتھ پکڑ لیا ہوتا ہے. یہاں خطرہ ہوتا ہے کہ بس اس کو
پکچر چلتی رہتی ہے، تو بدمعاش تھا، تو فلاں تھا، تو یہ تھا. بالکل جس نے اس پکچر کی طرف دھیان دیا، سوچا، ایک ذرہ بھی آیا تو ناشکرا ہو گیا بندہ. اس رب نے جسے تجھے پاک کر دیا، نلا دیا، تو اس بارے میں سوچ رہا ہے، تو پھر خیال کیوں آ رہے ہیں، تھاٹس کیوں آتے ہیں؟ تو آئیں گے. وہ شیطان ہے، وہ تو تجھے کہتا رہے گا. شیطان کی بات پہ یقین کرتے اللہ تعالیٰ کہ تجھے میری بات پہ یقین نہیں، میں نے تجھے پاک کر دیا، تو اپنے کام سے لگ جا. اس وقت آدمی جو ہے اس میں دھوکے میں بڑا زبردست آ جاتا ہے. نہیں یار نہیں، میں تو صحیح نہیں ہوں، بس مجھے پتہ ہے نا میں کیا ہوں. اور جب اس چکر میں آتا ہے تو شیطان اس سے توبہ توڑا کر پھر گناہ کی طرف لے جاتا ہے اور اس کو کمزور کر دیتا ہے. اللہ کا خلاف انسان بولنے لگتا ہے، پھر وہ تو ایک بلیم بنا لیتا ہے کہ اگر زندگی میں کوئی اس کے حالات آ رہے ہیں، کسی وجوہات آ رہی ہیں، تو اس توبہ کو وہ بلیم بنا لیتا ہے. میں نے توبہ بھی کی تھی، دیکھیں کیا حال میرا ہو رہا ہے، فلاں حضرت جی کہتے تھے. وہ بھول گیا کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے اس توبہ کے بارے میں. کتنی جگہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس توبہ کو ڈسکرائب کیا اور مختلف پہرائے میں ڈسکرائب کیا. آپ اٹھا کے دیکھیں قرآن میں توبہ کی مضمون کو اگر لکھنا بیٹھ جائیں اور اس کو ایک جگہ جمع کرنا شروع ہو جائیں، میں کہتا ہوں آدھا قرآن ہی توبہ پر آ جائے، باقاعدہ توبہ پر آ جائے. تو پہلی چیز، اگر زندگی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کسی اللہ والے کے ہاتھ پہ توبہ کرا دیتا ہے تو یقین کریں اس کو کبھی بھی ناشکری نہ کرنا. اس کی ہاں یہ ناشکری یہ نہیں ہوگی، میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ اس سے پھر غلطی ہو رہی ہے یا کوئی ایسی غلطی پھر کر بیٹھا ہے گناہ، یہ ناشکری نہیں کہلاتی. ناشکری یہ کرائے گی کہ اس واقعے کو جو اس کے ساتھ اللہ پاک نے کیا ہے اس کے دل میں اس کی اہمیت نہ رہے، اس کی قدر نہ رہے، وہ اس کا احساس نہ کر سکے. باقی چیزیں شاید اس کے سامنے پیش کرتا رہے، لیکن جو اللہ نے کام کیا اس کو قدر نہ کرے، وہ اتنا محروم ہو جائے گا آخرت میں جس کا حساب ہی کچھ نہیں ہوگا. سب لپیٹ کے اللہ سامنے اس کو رکھ دے گا. وہ ناشکری نہیں بتا رہا ہوں آپ کے. اگر بھی کوئی غلطی ہو گئی ہے، اس نے اپنے شیخ سے وعدہ کیا، اس میں کوئی پھر غلطی ہو گئی، پھر انسان کر بیٹھتا ہے، کبھی نہیں. فوراً جائے اپنے شیخ کے سامنے پیش ہو جائے، پھر صاف کرا دے گا. کیوں اصل توبہ ہو چکی ہے اس کی، الحمدللہ. اس پہ قدر کرتا رہے گا، اس کو مانتا رہے گا کہ اللہ نے مجھے، میں مجرم تھا، میں ان جن سے مجھے نکال دیا، بالکل ختم کر دیا اللہ کے فضل سے، پاک ہو گیا، پوتر ہو گیا میں بالکل. باقی جو حالات ہیں زندگی میں اس توبہ کے بعد آتے ہیں، کوئی غریب ہے، کوئی کاروبار میں فتح ہے، جو کسی دن میں واقعات آتے ہیں، اس سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ کہیں وعدے نہیں ہے کہ میں ان باتوں کے بعد تمہیں ہر چیز دینا شروع کر دیتا ہوں. یہ نہیں، اسے دے دی بہت بڑی چیز، توجہ دے دی اللہ نے. بات سمجھ آئی؟ تو میرے بھائی اگر خیال ایسا آ جائے ذہن میں تو سمجھیں کہ اتنا شکری والی باتیں ہو رہی ہیں اور اس توبہ پہ قائم رہے آدمی، سوچی بھی نہ، دھتکار تو ان باتوں کو اپنے شیخ کی بتائے فرمودات پر، ان کے کہنے پر جو اس نے دی ہے، اندھا دن چلتا رہے، پورے یقین کے ساتھ چلتا رہے کہ الحمدللہ میرا نام تائبین میں لکھا گیا ہے، میں سلیکٹ ہو گیا اللہ کے راستے. میرا کیا مقام ہے، میرے کیا درجے ہیں. اللہ تعالیٰ خود بھی کہتا ہے کہ ہر ولی کو میں ظاہر نہیں کرتا ہوں، میں اپنے دوستوں کو ظاہر نہیں کرتا ہوں. یہ تو جس وقت بندہ قبر میں جاتا ہے تو اس کو منہ کھل جاتا ہے کیونکہ پتہ چلتا ہے میں تو اللہ کا ولی دوست تھا. ہم اس چکر میں ہوتے ہیں کہ ہم ولی ہوگی تو کچھ دنیا میں پتہ چلے، ہمارا ولایت آ گئی ہمارے پاس، کچھ ہمارا حساب کتاب ہوگا، دنیا جانے کی ہماری عزت ہوگی. یہ چیز نہیں ہے، اس کی نشانی یہی ہے. ولی اور غیر ولی کی نشانی یہ ہے کہ ولی جو ہوگا وہ تائب ہوگا، جو ولی نہیں ہوگا کبھی تائب ہوگا ہی نہیں کسی حالت کے اندر. شکر کے تجربے قائم رہے. ایک واقعہ مجھے یاد آ رہا ہے، شاید آپ تو عالم حضرات ہیں، پڑھتے ہوں گے، سنتے ہوں گے، بس ہی تبرک کے طور پہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں کہ دیکھیں توبہ کیا چیز ہے. حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے بزرگ گزرے، قبائل میں سے بزرگ سے ہیں، بلکہ ان کو قائد بھی کہا جاتا ہے، بزرگوں کو رہبر بھی کہا جاتا ہے ان کو، اور شاید حسن بصری کے زمانے کے بزرگ ہیں، بہت بڑے بزرگ، غیب کلامات، اتنے بڑے بزرگ آج تک کتابوں کے قصے و ذکر چلتے ہیں الحمدللہ. اپنے زمانے کے قابل میں سے تھے. کیسے بنے بزرگ تھے؟ کیا میں عرض کرتا ہوں، سب سے بڑے زمانے کے چور ڈاکو تھے. کوئی عورت کی عزت بچنا مشکل تھی، اور وہ ڈاکو بھی ایسے تھے کہ کہہ کے آتے تھے کہ آج میں تمہاری
شام کو آ رہا ہوں، تیری بیٹی کو میں نے اٹھانا ہے، روک سکتا تو روک کے دکھاؤ. اس درجے کا ڈاکو تھا. میں جا رہا ہوں، آج میں نے یہاں جانا ہے، ڈاکہ مارنا ہے، تمہارے گھر میں آؤں گا، تمہاری لڑکی کو اٹھاؤں گا اور میں اتنے پیسے لے کے جاؤں گا، اگر انتظام کرو، مجھے روک کے دکھاؤ. نام کیا تھا؟ فضیل بن نجار. اتنا دبدبا تھا ان کا کہ سبحان اللہ، لوگ ان کے نام سے کانپتے تھے کہ یار فضیل آ گیا، فضیل آ گیا. بچے مائیں ڈراتی تھیں اس کے نام سے، اس شخص کے. مجھے بتائیں کتنا بھیانک آدمی ہوگا، کتنے لوگ اس کے لیے بددعائیں کرتے ہوں گے، کتنی لوگوں کے گھروں کو اجاڑا ہوگا، کتنی قسمتیں غائب کی ہوں گی، کتنے ڈاکے اس نے ڈالے ہوں گے، کتنے لوگوں کی چوریاں کی ہوں گی، لوٹا ہوگا. تھنڈ سے لوٹتا تھا، بس لوٹنے لگا تھا. تو ایک جگہ اس نے کہا کہ فلاں جگہ پہ جاؤں گا میں آج، اور میں نے اس لڑکی کو اٹھانا ہے وہاں سے. انتظام کر لو اور رک سکتے ہو تو مجھے. رات کے پسلا پہلے میں جانا ہے، اپنا کام کرنا ہے. چلو رات کا وقت پہنچ گیا. جب کراس کر رہا تھا تو راستے میں کسی اللہ والے کا گھر تھا. وہ ان کا تہجد کا ٹائم ہوتا ہے، لوگ اٹھے ہوتے ہیں، جیسے آپ ماشاءاللہ نیک آدمی اٹھتے ہیں تہجد پہ ذکر اذکار کرتے ہیں، معمولات کرتے ہیں. تو وہ آدمی نیک تھا الحمدللہ، معمولات کر رہا تھا، قرآن کی تلاوت کر رہا تھا. جب آدمی اکیلا ہوتا ہے تو اچھے مست ہو کر کرتا ہے قرآن کی تلاوت. تو اس کے پاس سے وہ گزرے تو قرآن کی تلاوت کی آواز آ رہی تھی. تو حدیث کی آیت ہے، شاید پڑھوں مجھے یاد آ جائے. انجان للذین آمنوا ان یکشا قلوبہم لذکر اللہ. وہیں چھوڑ گیا. اب دیکھیں یہ اب کون کر رہا ہے؟ مجھے بولیں کون کر رہا ہے؟ اللہ. آپ کو کس نے توبہ کرائی؟ کس نے کرائی؟ میں تھا اس قابل کو توبہ کر لیتا. اگر میں خود کر لیتا تو مجھے کروڑوں انسان نظر آ رہے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں توبہ ہوتی کیا چیز ہے. کروڑوں عورتیں نظر آئیں گی آپ کو جن کو پتہ نہیں توبہ کیا چیز ہے. ہزاروں انسان ایسے ہوں گے جو بیٹھے ہوں گے لوگوں اللہ کے دوستوں گھروں ولیوں کی مجلس میں بیٹھے ہوں گے، بیکار اٹھ کے چلے جاتے. اللہ ان کو رزق کرتا ہے، ہاتھ پکڑنے دیتا. میں نے اپنے خود زندگی میں دیکھا ایسے لوگوں کہ حضرت کے پاس آتے تھے، بڑے بڑے لوگ آتے تھے، مفتیان بڑے بڑے، کہتے تھے حضرت ہمیں بیعت کریں. حضرت خاموش ہوتے تھے، ہاتھ نہیں پکڑتے. کبھی کہتے تھے وضو نہیں ہے، کبھی کہتا بھی میں مجبور ہوں. وہ میرے جیسا گناہ گار گیا، بچہ بھی کوئی گیا، ایسا مجھے بیعت ہونا ہے، ہاں بابا ہاتھ پکڑ لیتے تھے. یہ آئی نبی جاگل مومنات، اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ سب میں بھیجتا ہوں انسانوں. تو وہ فضیل جا رہے ہیں، موقع دے رہے ہیں. اللہ تو ہر انسان کو موقع دیتے ہیں زندگی کے. اب یہ نعمت عظمت اور ان پر تب یہ آیت پڑھی نا، انجان للذین آمنوا ان یکشا قلوبہم لذکر اللہ، کہ بھائی تو ایمان رکھتا ہے. ایک دم چونکے قرآن کی آواز تھی نا یہ. میں مانتا ہوں میں کہ تیرا کب آئے گا وقت کہ تیرے دل کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جائے اللہ کے ذکر سے. سبحان اللہ. یہ تیر جس وقت ہوتا ہے، یاد رکھیں، میں آپ کو بتاؤں یہ بات، جب اللہ تعالیٰ نعمت، آپ بھی گزرے ہوں اس دور سے، میں بھی گزرا ہوں، توبہ والے جانتے ہیں اس چیز کو کہ توبہ کے لیے کوئی بہت بڑی آواز نہیں کرنے پڑتے. کچھ ایسی کیفیت ہوتی ہے کہ ایک لفظ نکلتا ہے اس اللہ والے کی زبان سے اور وہ وہیں پسیج جاتا ہے. اس کی قبولیت کی نشانی میں آپ کو بتا دیتا ہوں، کیونکہ میری زندگی کے تجربات ہیں کہ جو شخص اس وقت توبہ کر رہا ہوتا ہے، سبحان اللہ، آج بھی میں نے دیکھا یہ بات، جو شخص انسان توبہ کر رہا ہوتا ہے اور ہاتھ پکڑا ہوتا ہے اور ان کلمات کے ساتھ اس کے دل پہ تیر لگتا ہے تو زخم بڑھ جاتا ہے. سبحان اللہ. زخم ہوتا ہے ہاتھ پہ، مجھے بتائیں زخم ہوتا ہے تو کیا نکلتا ہے؟ بولے کیا نکلتا ہے؟ خون. تو جب دل پہ زخم ہوتا ہے تو خون نہیں نکلتا بلکہ آنکھوں سے آنسو نکل جاتے ہیں. یہ دل کے زخم کا خون ہے. آنسو کیا ہے؟ دل کے زخم کا خون ہے. جیسے دل زخمی ہوتا ہے تو فوراً آنکھوں سے خون نکل جاتا ہے آنسو بن کر. وہ جو خون جب نکلتا ہے تو گواہی دیتا ہے، سبحان اللہ، کہ تیرا دل جو ہے وہ زخمی ہو چکا ہے. تو جس وقت کسی انسان کو اللہ والے کی کوئی بات ایسا نشتر بن کے چپ ہو جائے
بس وہ اس کی زندگی بن گئی، سمجھو وہ پگھل گیا، ختم ہو گیا، بس اس کی زندگی ختم ہو گئی. آج کی واقعہ میں بات کرتا رہا جیسی پوائنٹ آیا، اچھا دیکھنا یہی پڑتا ہے کہ یہ اللہ کی طرف سے آیا انسان ہے، یہ کس سانچے پہ اس توبہ کو لے رہا ہے. سبحان اللہ. میں آگے بتا رہا ہوں آپ کو، جیسے ہی الحمدللہ اس توبہ کے کلمات پڑھائے تو اس کی آنکھوں سے چھم چھم آنسو برسنا شروع ہو گئے. یہ بدل جاتی ہے انسان کی، عجیب حالت ہو جاتی ہے. تو جیسے انہوں نے یہ آیت سنی الحمدللہ کہ بے وقت نہیں ہے تیرا، حالانکہ ہزاروں دفعہ انسان سنتا ہے وہی آیت، ہزاروں دفعہ چیز کا پتہ چلتا ہے، لیکن فضل تو اللہ کی ہوتا ہے، کرم اللہ کی ہوتا ہے. وہیں روک گئے. رکنے کے بعد پہلے تو چیخ ماری زور سے. کہاں جا رہے تھے، کیا ہوا؟ چیخ مار کے زارو کار رونا شروع کر دیا. روتے ہوئے باہر نکلے، عجیب کیفیت کے ساتھ نکلے. اللہ میں حاضر ہوں مجھے معاف فرما، اللہ میں حاضر ہوں مجھے معاف فرما، میں ڈر گیا ہوں میرے مولا مجھے معاف فرما، میں ڈر گیا ہوں میرا مولا معاف فرما. آ گئی جناب اپنے ساتھی کے ساتھ، کہتا میں ڈر چکا ہوں اللہ سے، مجھے خوف آ گیا اللہ سے، میں توبہ کرتا ہوں. فضیل تبدیل ہو چکا ہے. بس کپڑے پھاڑے الحمدللہ سراہوں کی طرف نکل گئے. زندگی بدل چکی تھی فضیل کی. ایک کے پاس گئے ہیں توبہ کی، جن کے پیسے لیے تھے یاد تو تھا، جن کو لوٹا تھا، سفر کیا، معافی مانگی، مجھے معاف کر دو. جس کو پیسہ دے سکتے اس کو دیا، جس کو پیسہ نہیں تھا اس کو معافی مانگتے تھے. وہ کہتے جا معاف کیا. کہتے اسی طرح گزر رہے تھے تو ایک قافلہ تھا، اس قافلے سے انہوں نے آواز سنی عجیب، تو وہ تو ان کے لیے اور یہ عجیب حال ہو گیا. اس قافلے میں بیٹھ کے ایک آدمی کہہ رہا ہے جلدی کرو اپنی لائٹروں کو بجھا دو، کیونکہ فضیل کا یہ علاقہ ہے، وہ لوگ کسی کو نہیں چھوڑتا، وہ بہت بڑا ذلیل ڈاکو ہے، وہ ہمیں لوٹ لے گا. تو فضیل وہاں کہتا میں فضیل ہوں، مجھے مارو، میں بدل چکا ہوں، میں تمہیں لوٹوں گا نہیں. بدل گیا. کرتے اب معافی مانگتے تو گئے ایک یہودی تھا، اس سے انہوں نے پیسے لوٹے تھے. کون فضیل؟ یہاں کیا ہے؟ معافی؟ تو معافی مانگ؟ میں تیرے پیسے لوٹے تھے، کرتا میں تیری معافی. ٹھیک ہے. اب تو جب آدمی کیچ ہو جاتا ہے نا، حضرت غوث پاک کے ساتھ ان کے والد کا جو واقعہ ہوا تھا، جب آدمی آ جاتا ہے نا قابو، تو پھر لوگ اس کو مذاق اڑانا چاہتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے ان کی بعض لوگ، یہ میں آپ کو اپنی کہانی بتا رہا ہوں کہ بعض لوگ دعائیں مانگتے یار میرا بیٹا صحیح ہو جائے، یار میرا پتر صحیح ہو جائے. اور پتر صحیح نہیں ہوتا، وہ بدماشوں کا سردار ہوتا ہے، چور چٹا ہوتا ہے. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. اللہ کرم فرماتے ہیں کسی دوست اپنے دوست کے پاس بھیج دیتے ہیں، وہ بچہ چینج ہو جاتا ہے، تبدیل ہو جاتا ہے. اب وہ جب تبدیل ہو گیا تو اب ان کو ٹریپ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور تو صحیح ہوتا ہی نہیں ہوتا. اب کہتے یہ کام بھی کر، فلاں بھی کر، تو یہ بھی کر. وہ بالکل وہی آدمی کبھی شیر بنا ہوتا ہے نا، وہ بالکل بندر ہو جاتا ہے. اس کو شکایت لگائیں گے اس کی، فلاں کریں گے، شرم نہیں آتی تجھے، تو یہ بڑا اپنے آپ کو سمجھتا ہے. یہ میں اکثر 90% جوانوں کے حالات میں بتا رہا ہوں آپ کو، جو ان کے ساتھ ہوتا ہے. اور تعجب یہ ہوتا ہے کہ وہ اتنے کمزور ہو جاتا ہے وہ انسان الحمدللہ کہ ہر مصیبت اور ہر گالی کھانے کے لیے تیار ہوتا ہے بیچارہ. اس کو اتنا دباتے ہیں وہی گھر والے، اس کو بہت دباتے ہیں، اس کو بیچارہ چلا جاتا ہے، بک جاتا ہے. تو وہی فضیل ہاتھ باندھ کھڑا ہو گیا یہودی کے پاس، کہتے ہیں یار معاف کر دے، میرے پاس پیسے نہیں. کہتا نہیں معاف نہیں کرو، خدا کے واسطے اللہ کے واسطے معاف کر. کہتا اچھا معاف کرتا ہوں. اس نے کہا کہ سامنے جو پہاڑی نظر آ رہی ہے؟ کہتا ہاں نظر آ رہی ہے. ٹیلا تھا. کہتا اس کو جب تو زمین پہ لے آئے گا نا، برابر کر دے گا نا، میں تجھے معاف کر دوں گا. بتاؤ کتنی ناممکن چیز تھی. اس نے ٹھیک ہے میں کوشش کرتا ہوں. انہیں کداڑ پکڑا، کداڑ ہوتا ہے نا کیا کہتے ہیں اس کو، اور کھودنا شروع کر دیا بیچارہ. ایک دن لگایا، رات کو آگے سو گئے. تو صبح گئے تو پہاڑی غائب. سبحان اللہ. پھر بولے سبحان اللہ. طائب کی بات تھا، پہاڑی غائب. کتابوں میں پڑھ لیں ہے، پہاڑی کہاں گئی؟ ہو ماشاء اللہ کام بن گیا میرا. تو اللہ نے سن لی میری دعا. تو اللہ بھی یقین کرتے تھے نا، یہ نہیں تھا میں توبہ ہو گئی تو میرے کام کیوں نہ، میرا فلاں نہیں ہو گیا. نہیں، اس پر شکر گزار کو تیرا کرم ہے نا مولا، مجھ پہ تو نے کتنا بڑا آسان کر دیا خبیث آدمی پر. یہ کہاں غائب ہو گئی؟ ہوا بھیجی نا اللہ پاک نے، ایک آندھی بھیجی. ایک اسباب کی دنیا ہے نا، یہ آندھی بھیجی، کسی چیز کو نہیں گرایا، درخت نہیں گرایا، اس پوری چٹانوں کو اٹھا گرا دی اللہ پاک نے.
تو اسباب تو ہو گیا کہ بھئی یہ ہوا نے کیا ہے، لیکن وہ تو جانتے تھے یہ ہوا چلانے والا کون ہے. ہاں بولے سبحان اللہ. سب کام ہوتا تو اسی کی ذات سے ہے. بس یہودی کے لیے بھی تو مجھے کہا تھا تو نے وعدہ کیا تھا دیکھ پہاڑی. اچھا کہتا نہیں یہ بات نہیں تھی یار، تو یہودی تھا نا. کہتا دل میں تو میری نیت اور تھی، یہ تو میں نے زبان سے بات کی تھی. دل کی کیا نیت تھی؟ کہ دل کی یہ نیت یہ تھی کہ جب تک تو مجھے پیسہ نہیں دے گا میں تجھے معاف نہیں کروں. یہودی کہتا ہے. پھر تو وہیں آ گیا. کہتا ہے آگے لیکن تیری مدد کرنا چاہتا ہوں. کیسے؟ کہ جا تو اب اس طرح کر، مجھے ترس آ گیا، میری تکیے کے نیچے پیسوں کی اشرفیوں کی وہ کیا کہتے تھیلی رکھی ہوئی ہے، اس تھیلی کو لا کر تو مجھے دے دے. کیا کہوں ٹھیک ہے تو نے میرا قرض اتار دیا. سبحان اللہ، بڑا نیک آدمی ہے یہ تو یہودی ماجر. وہ گیا جناب، حضرت گئے جا کے تکیے کے نیچے سے وہ اشرفی کی جو تھیلی تھی وہ نکالی اور لا اس کو دے دی. تو اس نے تھیلی کھولی، اشرفی سنا. کہنا بات یہ بھائی مجھے پہلے تو مسلمان کر لے. یہودی کہتے ہیں ہاں مسلمان کیوں ہو رہا ہے؟ کہتے ہیں میرا ہاتھ سے مسلمان کا، مجھے کلمہ شہادت پڑھا پھر تجھے میں بتاؤں گا. کہتے ٹھیک ہے مسلمان ہو گئی. کہتے بس اب میں تجھے بتاتا ہوں اصل اسٹوری کیا تھی. کہتے میں نے تورات میں ایک چیز پڑھی تھی. بولے سبحان اللہ. اب یہودی اپنا یقین دے رہا ہے، وہ اپنی کتاب پہ یقین کرتے تھے، آج ہمیں قرآن پہ یقین نہیں ہے. اندازہ رکھیں اگر قرآن پہ یقین ہوتا تو ہمیں توبہ کی قدر پتہ ہوتی کہ اللہ نے کتنا بڑا انعام دیا ہے کہ ہماری زندگی کو بدل دیا. اللہ نے کتنا کرم کیا ہے کہ اس نے ہمیں توبہ کی توفیق نصیب فرما دی ہے. مجھے بتایا مذاق سمجھے، مذاق. میرا تو شیخ کوئی ساتھ بیت، میں تو شیخ میرا وہ بیت ہے، جب چاہوں بیت ہو جاؤں. کوئی کسی کا باپ بھی بیت نہیں ہو سکتا، بجس جس کو اللہ چاہے گا وہی بیت ہے. ٹھیکہ نہیں لیا اللہ تعالیٰ نے. اب اس نے کہا میں نے اپنی تورات میں پڑھا تھا کہ ایک جو قوم مسلمان ہوں گے اللہ ان پہ ایک انعام عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. وہ انعام ہوگا سب سے بڑا، اور وہ ہوگا کس چیز کا؟ توبہ کا. اور اللہ توبہ دیتے ہوئے یہ نہیں سوچے گا یہ کتنا بڑا بدماش شیطان کا پتر تھا، اس نے یہ نہیں سوچنا ہوتا جیسے تو کھڑا ہے میرے سامنے. لیکن اس کی ایک نشانی بتائی تھی کہ سچا قدردار شکر گزار بندہ میری توبہ کو جس نے لیا ہوگا شکر کے ساتھ، اس نے اس کی قدر کی ہوگی. اس کی ایک نشانی میرے تورات میں بتائی تھی. وہ کیا تھی؟ کہ اس کی تورات میں یہ نشانی بتائی کہ وہ اللہ کا ایسا بندہ بن جائے گا کہ اگر مٹی کو اٹھا کر ایسے کرے گا تو وہ بھی سونا بن جائے گا. تو میں نے اپنے تکیے کے نیچے دیکھنے کے لیے کہ تو نے سچی توبہ کی ہے یا نہیں، کہ تیرے دل میں توبہ کی قدر ہے یا نہیں. جس نے تیرے شیخ نے ہاتھ پکڑا، حسن بصری نے ہاتھ پکڑا تھا، اس کے ہاتھ تو نے پکڑا ہے واقعی تیرے دل کے اندر قدر آئی ہے نہیں. تو اس کو ناپنے کے لیے میں نے کیا کیا کہ میں نے اپنے تکیے کے نیچے ایک وہ کیا بتا رہا تھا میں آپ کو، جو تھیلی کے اندر مٹی کو ڈال کے رکھ دیا تھا، اور میں نے کہا تھا میں نے تیری اشرفی رکھی، مجھے اشرفی لا کے دے دے. تو جب تو نے وہ مٹی کی تھیلی مجھے لا کے دی اور تیرا ہاتھ لگا، میں نے کھول کے دیکھا تو وہ سونا بن چکا. بولے سبحان اللہ. تو یہ بتانا ہے کہ بھائیو یہ ہے توبہ. جس انسان کو اور مرد کو چاہے اس کا کتنا داغدار سیاکار بری چیزیں زندگی میں کیوں، لیکن اگر توبہ کسی اللہ والے کا ہاتھ پکڑ لیا تو اس مقام پہ آ جاتا ہے بندہ. اور اس مقام کو کب ختم کرتا ہے؟ جب بندہ اونچا بولو نا شکر ہو جاتا ہے. نہیں جی ہم تو کچھ بھی نہیں کیا ہے، یہ تو ایسے ہی جیسے صاحب تو سب کو بات کرتے ہیں، میں قدر ہی نہیں ہے اس چیز کی کہ کتنا بڑا اللہ نے انعام دے دیا تھا. میرا بھائیو اللہ سے دعا کریں. آپ تو بہت شکر گزار، سب سے بڑا ناشکرہ تو میں ہی ہوں. اپنی زندگی کو میں نے برباد کی. اللہ پاک کتنے بڑے ولی کا ہاتھ میں سوچ بھی نہیں سکتا. آج جب کبھی سوچتا ہوں تو ساری رات روتا رہتا ہوں، سوچتا رہتا ہوں کہ حضرت گرامی کا ہاتھ میرے ہاتھ میں آیا تھا. اتنا بڑا ہاتھ، وقت کا غوث قطب، اس نے میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے توبہ کرائی تھی. اور تو اتنا سیاکار بدکار تھا کہ تیرے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے. تو کہاں بنا تھا اس وقت؟ یہ کون تھا جو تجھے اتنی بڑی توبہ کرا دی؟ اتنے بڑے ولی کا ہاتھ تیرے ہاتھ میں آ گیا تو کون تھا؟ سبحان اللہ. اللہ کریم تھے جو انسان کو بخشنا چاہتے ہیں. مرنا چاہیے نا بھائی شکر گزار بندہ.
اگر اللہ نے توفیق دے دی ہے میں سے کسی کو بھی کسی اللہ کے دوست کا ہاتھ پکڑ لیا ہے ہم نے، اور وہ دوست ہے، چور نہیں ہے، اور اس نے توبہ کرا دیا، آپ کی توبہ کے اثرات نظر آتے ہیں. جو حقیقت والے اللہ کے ولی ہوتے ہیں نا، ان کے تو اثرات آپ کو اسی وقت نظر آ جائیں گے. جیسے میں نے آپ کو بتایا، چھم چھم آنکھیں برسنا شروع ہوتی ہیں، دل زخمی ہوتا ہے، آنکھوں سے خون نکلنا شروع ہو جاتا ہے. ناشکر نہ بنے. اللہ نے بہت بڑی لائن دے دی ہے. جو کچھ بھی ہیں اب بھی ہم سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، پرواہ نہ کریں الحمدللہ، لیکن اللہ کی اس نعمت کو نہ ٹکرائیں کہ اللہ تعالیٰ نے کسی ولی کا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے کر ہمیں کلمہ پڑھا دیا ہے. تو بولے سبحان اللہ.